فرض نماز اور سنت نماز کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ مثلاً فرض نماز میں ہم کیا پڑھیں گے اور سنت نماز میں کیا پڑھیں گے، اس بارے میں مکمل ڈیٹیل سے بتائیں۔ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ فرض نماز اور سنت نماز میں پڑھنے میں کیا کچھ فرق ہے۔ بہت ہی اچھا سوال انہوں نے کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے، یعنی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، جس طرح فرض پڑھتے ہیں اسی طرح سنت نماز بھی ادا کرتے ہیں، حالانکہ سنت نماز کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ اگر آپ فرض کی طرح ہی سنت پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ اس طرح سنت پڑھتے ہیں اسی طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں، تو کافی لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ فرض نماز اور سنت نماز کے ادا کرنے میں کیا فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ نیت۔ اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض ادا کرنے سے قبل فرض کی نیت کریں گے، اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو سنت ادا کرنے سے پہلے آپ سنت کی نیت کریں گے۔ نیت کا فرق ہو گیا۔ لیکن جب آپ فرض پڑھیں گے اور سنت پڑھیں گے، ان کے پڑھنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ اگر آپ 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، تو اس کا طریقہ تو سیم ہی ہے۔ 2 رکعت کا سیم طریقہ، یعنی جس طرح 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت فرض بھی پڑھیں گے۔ جو کچھ سنت میں پڑھا جاتا ہے اسی طرح فرض میں بھی وہی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس میں صرف 2 رکعت سنت اور فرض میں صرف نیت کا فرق ہے۔ لیکن اگر آپ 4 رکعت فرض اور 4 رکعت سنت ادا کرتے ہیں تو ان کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ مثلاً آپ ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں اور ظہر کے 4 رکعت فرض پڑھیں، تو سنت پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، فرض پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض ادا کرنے میں پہلا فرق تو نیت کا ہو گیا۔ دوسرا، سنت نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ یعنی سنت نماز اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو اس میں 4 رکعت سنت ہے تو 4 رکعت سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ، چاروں رکعت میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ سورت بھی ملائیں گے۔ بعض لوگ سورت نہیں ملاتے، پہلی 2 رکعت میں پڑھتے ہیں، آخری 2 رکعت میں سورت نہیں ملاتے، صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ جان بوجھ کر یہ غلطی کرتے ہیں، سورت نہیں ملاتے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بھولے سے اس طرح ہو جائے تو اس کا سورت کا ملانا واجب ہے۔ اگر واجب بھولے سے ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا لازم آتا ہے، سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن فرض نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو فرض نماز کی صرف 2 ہی رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ مثلاً اگر آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں ظہر کے، اگر پہلی دور میں آپ نے سورت ملا لی ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملا لی، تو اب آخری 2 رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری نہیں ہے۔ آخری 2 رکعت میں آپ کے اوپر سورت ملانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی نماز بالکل درست ہے۔ لیکن اگر کوئی سورت فرض میں ملا بھی لے، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا، بعض لوگ کہیں گے کہ ہم سورت پڑھتے ہیں، اگر فرض کی 4 رکعت میں سورت ملا لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت نہ ملانا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ سنت نماز کی کسی ایک رکعت میں سورت نہیں ملاتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سنت نماز کی 4 رکعت میں سورت ملائیں گے، فرض کی صرف 2 ہی رکعت میں سورت ملائیں گے، یہ بھی فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے لوگ جس طرح فرض پڑھتے ہیں نا، پہلی 2 رکعت میں سورت ملا لی، آخری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح وہ سنت نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو اگر فرض کی طرح سنت پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔